السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً ایک ماہ قبل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا نور مقدم قتل کیس کے اوپر، اور اس میں ہم نے یہ خدشہ یا یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کیس کے جو مرکزی ملزم ہیں ظاہر جعفر، وہ میڈیکل گراؤنڈ لیں یا خود کو پاگل یا ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور وہی ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 ایونٹس اس کیس سے متعلق کچھ ایسے ہوئے ماضی میں جس سے یہ امپریشن دیا گیا کہ شاید مرکزی ملزم ظاہر جعفر جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں، اور جب انہوں نے یہ قتل کیا وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ آج انہوں نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست کے جو مندرجات ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر، ان کو 20 جولائی 2021 کو گرفتار کیا گیا، اور 14 اکتوبر 2021 کو مرکزی ملزم ظاہر جعفر سمیت تمام شریک ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ تاہم ملزم نے فرد جرم سے انکار کیا، اور اب جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے چند پوائنٹس کچھ یوں ہیں کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر جو ہے وہ عدالتی کارروائی سے نابلد ہیں، یعنی ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کورٹ پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ملزم کا ایک دفعہ کا عدالت میں ایک ایسا رویہ اپنایا گیا جس کو تمام ٹی وی چینلز کی طرف سے تمام ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا اور پولیس نے اس کو جیل بھیج دیا۔ یہ شاید وہی واقعہ ہے جس میں کورٹ کو برا بھلا کہا گیا۔ آگے چل کے درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہیں، اور جب وہ گرفتار ہوئے اس وقت بھی ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ میڈیکل گراؤنڈ لیا گیا ہے اس حوالے سے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی کچھ فیصلے موجود ہیں، وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ اس درخواست میں مزید یہ کہا گیا ہے جی کہ درخواست گزار جو کہ مقتولہ کے والد ہیں وہ ایک سابق سفیر ہیں، اور ان کا ارباب اختیار یعنی جو طاقت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا روابط ہیں، یعنی ایک طرح سے وہ جو مقتولہ ہے جس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس خاتون کے والد کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ایک سابق سفیر ہیں اور وہ پاور میں ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تمام تر صورتحال کا ملزم سامنا کر رہا ہے، اور اسلام آباد پولیس اور تفتیشی ایجنسی نے بھی ذہنی جو حالت ہے ملزم کی اس کو چھپائے رکھا، مخفی رکھا، اس کو کورٹ کے سامنے نہیں لے کے آئے۔ یہاں پہ جو پورا انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر پولیس نے مرکزی ملزم کی جو ذہنی حالت ہے اس کو چھپایا۔ آگے جا کے جو عدالتی پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی درست نہیں تھا، کیونکہ ذہنی حالت کو مد نظر رکھے بغیر کورٹ نے یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ جو ٹرائل ہے وہ آگے بڑھایا، جو کہ شفاف ٹرائل کے منافی ہے، کیونکہ آرٹیکل 10A کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں شفاف ٹرائل جو ہے وہ آئینی ذمہ داری ہے یا آئین میں درج ہے کہ شفاف ٹرائل ہر شخص کو میسر ہوگا۔ اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کی ذہنی حالت جانچنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ یہ استدعا ہے میڈیکل بورڈ بنانے کی، اور یہ امپریشن پہلے بھی موجود تھا کہ مرکزی ملزم جو ہے ظاہر جعفر وہ ذہنی بیماری کا بہانہ بنا کر یہ گراؤنڈ لیا جائے گا، اور پھر وہی ہوا، ریٹن یہ گراؤنڈ لیا گیا ہے، درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے جی کہ ظاہر جعفر کی جو میڈیکل حالت ہے، جو ذہنی حالت ہے، اس کو جانچنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اب کچھ اہم فیصلوں کے اوپر آتے ہیں۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت تھا، کچھ ملزمان تھے جن کو ٹرائل کورٹ نے سزائے موت دی، ہائی کورٹ نے سزائے موت دی، سپریم کورٹ نے سزائے موت دی، ریویو بھی ان کا خارج ہوا، اور پھر اس کے بعد صدر کے پاس رحم کی اپیلیں آئیں، اور وہ اپیلیں بھی مسترد ہوئیں، اور پھر اس کے بعد میڈیکل گراؤنڈ کی روشنی میں ایک خاص ذہنی بیماری ہے اس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا گیا، اور یہ کہا گیا
کہ ان ملزمان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، اس لیے ان کو سزائے موت یا پھانسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ویسے بھی یہ اصول ہے کہ کسی شخص کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی شخص میڈیکلی اور ذہنی طور کے اوپر جب مکمل صحت یاب نہ ہو، اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ اس کیس کو سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے سنا اور پھر سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ ابھی بھی وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ اس سے متعلقہ جو پٹیشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ تو یہ ایک میڈیکل گراؤنڈ کی روشنی میں وہ پٹیشنز فائل کی گئی تھیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کورٹ کی پروسیڈنگ میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ جب یہ ملزمان گرفتار ہوئے، کیا اس وقت ان کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، یا جب وہ جیل میں تھے یا حراست میں تھے اس وقت ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس کو وہ بگڑی یا اس میں خرابی آئی۔ مختلف ایکسپرٹس کو سپریم کورٹ نے سنا اور پھر جو ہے یہ ایک آرڈر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی اس پورے معاملے میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے جس بے دردی کے ساتھ ایک خاتون کو، نہتی خاتون کو جس طرح قتل کیا، اور خاص طور کے اوپر جب سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ہم نے دیکھی، اس میں جس طرح سے مقتولہ نور مقدم نے اپنی بھاگنے کی کوشش کی، 2 سے 3 دفعہ یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں، اور اس کو گھسیٹ کے لایا گیا اور پھر قتل کیا گیا۔ اور اب اس کے بعد یہ عذر کہ یہ گراؤنڈ لیا جا رہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ اب اگر ٹرائل کورٹ میڈیکل بورڈ کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائل ہے وہ ہو سکتا ہے رک جائے، اور پھر میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ آئے پھر اس کی روشنی میں آگے مزید کارروائی بڑھائی جائے۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، خاص طور کے اوپر جب یہ افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، اس کے بعد میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی، بہت زیادہ بات ہوئی، بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اس کے اوپر، سول سوسائٹیز نے اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی، کیونکہ جس بے دردی کے ساتھ اس خاتون کو، نور مقدم کو قتل کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت بھی کی گئی۔ بہرحال اب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ یہ درخواست کیا پہلے ہی سماعت کے اوپر رد کر دی جائے گی، خارج کر دی جائے گی، یا ٹرائل کورٹ اس درخواست کو انٹرٹین کر کے اس کے اوپر کوئی میڈیکل بورڈ بنا سکتی ہے، اور اگر میڈیکل بورڈ بنایا گیا تو پھر جو متاثرہ فریق ہیں، نور مقدم کے جو لواحقین ہیں یا والد ہیں، وہ ہو سکتا ہے پھر اس میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے خلاف کسی عدالتی فورم پر رجوع کریں، اور پھر یہ لیٹیگیشن مزید جو ہے وہ طویل بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔